کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اب اگر پیچھے آپ ہٹ گئے، اب پیچھے اگر آپ ہٹ گئے، خدا کی قسم تمہاری اولادوں کی نسلوں کی نسلیں غلامی کریں گی، اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہے ان کی نشاندہی کریں گے، اور دوبارہ کوئی پاکستان کو توڑنے کی جرات بھی نہ کرے۔ عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے، یہ اس کی مثال ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ یہ ایک پاکستان نہیں، یہ دو پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کو پہلے دو ٹکڑے کیا گیا، جنہوں نے اس کو دو ٹکڑے کیا وہ سن لیں کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی، اور آج پھر آپ اسی عمل کو دوہرا رہے ہیں اور بار بار دوہرا رہے ہیں۔ اگر میں ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا نا، کہ اس کو کھولو، کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ اس کو کھولو، قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے غلطی ہوئی ہے، سامنے تو آئے، کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کمیشن کو نہیں کھول رہے، الٹا کہہ رہے ہیں جس نے نام لیا اس کا اس پہ غداری کے جو ہے نا کیس کریں گے۔ وہ یار یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، کبھی دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، یہ ملک سے مذاق بنا لیا ہے۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گے اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا یہ عوام جاہل ہے؟ کیا یہ عوام جانور ہے؟ کیا بھیڑ بکریاں ہیں یہ عوام؟ کیا آپ لگے رہو گے، آپ کرتے رہو گے جبر کے ذریعے، فسائیت کے ذریعے آپ لوگوں کے منہ بند کراؤ گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کراؤ گے آپ؟ غلطی ماننا، اپنی اصلاح کرنا، یہ ایک راستہ ہے جس پہ اس وقت اس ملک کو اور اس قوم کو ضرورت ہے۔ اپنی غلطی نہ مان کر، اس غلطیوں کو مزید بڑھا کر، مزید ایسے اقدامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، یہ اقدامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت نقصان دے رہے ہیں۔ عدت کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا، بات کرنا بھی شرمناک ہے۔ اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے سزا دے دی گئی، اور ہم سب قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کرے گا۔ قانون کا کہ فیصلے تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ وہ سائفر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ یہ سب یہی کیس ہے، یہ سب یہی کیس ہے۔ میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں، ہماری برداشت کی حدیں، ہمارا ظرف، ہماری تربیت، سب کچھ ختم ہو رہی ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو، اور جی پاکستان کا سوچو، اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے، میرا لیڈر جیل میں، میرے ورکر پہ پرچے، میری لیڈرشپ پہ پرچے، میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا، میری پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا، میری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں مانتے، فسائیت میرے پہ ہوئی، ظلم میرے پہ ہوا، لیڈر میرا جیل میں، میرے لیڈر کی بیوی جیل میں، اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو۔ تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں نا، پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کے سوچنے والے صرف تحریک انصاف والے ہیں، صرف عمران خان والے ہیں، یہ باقی کیا کر رہے ہیں؟ میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ سارے کیسز ختم کیے جائیں۔ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے، اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار، میں واضح کہہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ میرے پہ کیس کروا لو، فونے کر کے کروا لو، تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کے اس پہ یہ کیس کرو، اس پہ تم مجھے بلیک میل کرو گے، تم مجھے نائل کرا دو، میں دوبارہ آؤں گا، اس سے بڑھ کے آؤں گا، اس عوام کی طاقت سے آؤں گا، اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے، تم نے آئین شکنی کی ہے، تم آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو، اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میلنگ میں ہمیں نائل کر دو گے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جائے، جو نظریے سے ہمیں ہٹائے، ایسی 1000 کرسیاں قربان ہیں اس نظریے پہ، جس نظریے پہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں، گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں، جج بھی خود بنے ہوئے ہیں، 9 مئی ہمارے پہ ڈالا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعی بھی میں،
गवाह भी मैं, जज भी मैं, और थोप रहा हूं एक के ऊपर, और मैं कहता हूं साबित करो, साबित तुम कर नहीं सकते हो, फिर भी थोप रहे हो। ये क्या निजाम चल रहा है इधर? अब अगर हम निकले तो हम ऐसे वापस नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं, ऐसे वापस नहीं आएंगे। हकीकी आजादी फिर हम लेके दम लेंगे, हम हकीकी आजादी लेंगे। ये गुलामी की जिंदगी अगर आप समझते हैं कि आप हमारे पे मुसल्लत करोगे, हमारे बच्चों पे मुसल्लत करोगे, तो वो लोग जिनके ज़मीर मर चुके हैं, वो लोग जिन्होंने हराम कमाया हुआ है, वो तो शायद इसी के राजी हो जाए। हम राजी नहीं है। हमने कोई पैसा ऐसा नहीं कमाया हुआ जिसको हमने अयाशी करनी है। हम हथेली पे लेके फिर रहे हैं। पहले भी आपने हमें परखा है, आजमाया है। शुक्र है आप भी हमारे सामने अवई का ना जवाते रहता तराता जवाते जताता जवाते पदशी बांधे गर्दो उतरता वो उसका बख्तर आले असियातों तेरा सरा उको ज़र्फ नशकारा कड़े दे वर्ता बल ज़र्फ दलता नाज़ी अफसरान नाज़ी अटोल पुलिस के बिके नाज़दा दा खलक नाज़दी दिमाग वर्कर नाज़दा सब का खुदा चाह दासी नदी भी कहता मसला ज़ियातों कड़े हो दख्त वही ज़र्फ। इसे कहते हैं ज़र्फ पाकिस्तान के लिए कि हमने पूछा तक नहीं है किसी से कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। हर एक डिपार्टमेंट ने की है, हर एक अफसर ने की है, हर एक पुलिस में, हर एक जिले और हर एक थाने में हुई है। हमने उफ तक नहीं किया। क्यों? कि हमारा एक ज़र्फ था। अब हम जिनसे उम्मीद करते हैं ज़र्फ की, अगर उनमें ज़र्फ नहीं है और हमारे ज़र्फ को देख के भी अपनी सराह नहीं कर रहे, तो ऐसे बेज़र्फ लोगों से फिर हमें किसी और तरीके से डील करना पड़ेगा। और ये डील नहीं होगी। दे विल बी डेल्ट, दे विल बी डेल्ट। ठीक है साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ईवान में बैठे हुए इस तरफ के मैं तमाम उन लोगों से जो बेसिकली फॉर्म 45 के साथ अवाम के मैंडेट से आए हुए हैं, उन सब से ये उम्मीद करता हूं कि आप पीछे नहीं हटना। क्योंकि अब अगर पीछे आप हट गए, अगर आप हट गए, खुदा की कसम तुम्हारी औलादों की नस्लों की नस्लें गुलामी करेंगी। और पहले पाकिस्तान तोड़ने वाले जो है उनकी निशानदेही करेंगे और दोबारा फिर पाकिस्तान को तोड़ने की जुर्रत भी ना करे। इमरान खान पाकिस्तान। कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 बेशुमार